بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کریم کے مبارک بندے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں۔ آج اللہ کے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی جو سیرت بیان کی گئی تھی، اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے اور قوم سمود کی طرف حضرت سیدنا صالح علیہ السلام بھیجے گئے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے درمیان 100 سال کا فاصلہ تھا۔ قوم سمود کو ہی عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے اور قوم عاد کو عاد اولا کہا جاتا ہے۔ قوم سمود سے پہلے قوم عاد اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی گستاخی کرنے کے سبب عذاب کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ ان کے قائم مقام اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بھیجا۔ قوم سمود کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی لمبی عمریں اور بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن یہ قوم بھی قوم عاد کی طرح اللہ کی نافرمانیوں اور کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ہلاک اور برباد ہو گئی۔ ان کی طرف اللہ نے اپنے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا۔ قوم سمود کی پہلے تو خرابیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں، یعنی یہ اپنے سامنے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کو دیکھ چکے تھے اور اسی وجہ سے ان کے اندر نیکیاں تھیں، اہل ایمان زیادہ تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو ان لوگوں کے اندر سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ شیطان نے ان کے اندر بت پرستی کو عام کر دیا اور ان کے جو ایمان والے تھے وہ ایمان سے پھرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ یہ قوم بے دینی کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ تو صالح علیہ السلام نے اس قوم کو ان کا گویا بھولا ہوا سبق یاد دلایا کہ اللہ کو ایک مانو۔ اپنے سے پہلے قوم عاد کی ہلاکت اور بربادی کو دیکھو کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کو نہیں مانا، بتوں کی پوجا کی، تو نتیجہ پھر کس طرح ان کے سامنے آیا۔ قوم سمود کا تھوڑا سا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں، یہ کیسی قوم تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر قرآن کریم میں کی متعدد سورتوں میں موجود ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ نمل، سورہ قمر، سورہ شعراء اور سورہ شمس میں اس قوم کا ذکر موجود ہے۔ سمود دراصل یہ عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ نام ان کے جد اعلیٰ یعنی اس قبیلے کا جو سربراہ تھا، جس کی یہ اولاد ہے، اس کا نام تھا سمود۔ تو اس کی وجہ سے اس کو قوم سمود کہا جانے لگا، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے تھے۔ انہیں عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ لیکن یہ جو قوم سمود تھی، یہ یا تو قوم سمود اور آل سمود کے نام سے زیادہ مشہور تھی، چونکہ ان کا بڑا وہ سمود تھا جیسے قوم عاد کا بڑا عاد تھا، تو اس کی وجہ سے قوم عاد کہلائی۔ اور رشتے میں قوم عاد اور قوم سمود کے جو لوگ تھے یہ چچا زاد تھے، یعنی چچا کے
آپ جیسے کزن ہوتے ہیں تو اس طرح ان کی آپس میں رشتہ داریاں تھیں۔ قبیلہ سمود کے لوگ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کی زمین پر آباد تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تو آپ اس زمین سے بھی گزرے، اور پھر آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر قوم سمود تھی اور یہ اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئی۔ تو آقا کریم نے وہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنے کا صحابہ کو حکم دیا کہ یہ عذاب والی جگہ ہے، تو ایسی جگہ تیزی کے ساتھ گزر جاؤ۔ اس کی تفصیلی آگے اس کا ذکر انشاءاللہ کچھ بیان میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو انتہائی زرخیز زمین عطا کی، جس کی وجہ سے ان کی فصلیں بہت ہوتی، باغات سرسبز و شاداب اور میووں سے بھرے ہوتے تھے۔ فن تعمیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، یعنی ایسا فن ان کے پاس تھا، بڑے بڑے پہاڑ، آج کل تو جدید مشینری ہے، اس وقت اتنی مشینری نہیں ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے اوزاروں کے ذریعے ہی پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات تعمیر کر لیا کرتے تھے۔ ہوادار مکانات، پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے یہ فن عطا کیا تھا، اور آج بھی ان کے ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی مدائن صالح کے نام سے آپ اگر جائیں عرب دنیا کے اندر تو یہ آج بھی وہ ان کے محلات جو ہیں وہ موجود ہیں، دیکھ کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کیسے کاریگر قسم کے لوگ تھے۔ آل سمود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر پہلے تو ایمان رکھتے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور اس کے عبادت گزار بندے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو یہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات کو، جو دین تھا اس کی تعلیمات کو چھوڑتے رہے۔ یہاں ایک میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، جس قوم کو سمجھانا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس قوم کے اندر پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ گھر کے اندر بھی نماز، قرآن، روزے، یہ چیزیں سمجھاتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں آباد رہتی ہیں، گھر کے اندر ان چیزوں کی رہتی ہے سلسلہ ان چیزوں کا، لیکن جب آپ سستی کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ بازی ہوتے ہیں، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ اگر اپنے بچپن میں دیکھ لیں تو ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ کتنی سختی کیا کرتے تھے، اسی کی وجہ سے ہمیں نماز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو گئی۔ پہلے سختی محسوس ہوتی تھی، اس کے بعد نماز دل کے اندر بیٹھ گئی کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ آج ہم خود گھر میں قرآن نہیں پڑھتے، بچے ٹی وی دیکھیں، موبائل پر دیکھیں، کچھ بھی کریں تو نتیجہ پھر وہی ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہم روتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی خطا ہم سے ہو گئی۔ تو بہرحال قوم سمود کے اندر بھی اس طرح خرابی پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ نے ان کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ صالح علیہ السلام کی دو خوبیاں قرآن کریم میں جو بیان کی گئیں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو صالح علیہ السلام کی خوبی یہ تھی کہ آپ امانت دار رسول تھے، آپ نے یہ خود قوم کو بیان کیا، ارشاد فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت کہتے ہیں کہ جیسی آپ کو چیز ملی ویسی آپ اس کے حقدار کو پہنچا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیغام اپنے پیارے نبی صالح علیہ السلام کو دیا، صالح علیہ السلام نے ویسا ہی اپنی قوم کی طرف پہنچا دیا، اس میں کوئی خیانت نہیں کی، اور ویسے بھی آپ امانت دار تھے، اپنی قوم میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ اور دوسری آپ کی خوبی یہ تھی کہ آپ کے اندر لالچ نہیں تھی، آپ کے اندر غرض کا ایک سلسلہ نہیں تھا کہ میرا یہ کام اگر کوئی کرے گا تو میں کروں گا، بلکہ آپ کے اندر خلوص تھا، للہیت تھی، اللہ کے لیے آپ کام کیا کرتے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ آپ علیہ السلام اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین، انتہائی فہم و فراست والے، کھلے دل والے اور بڑے حوصلے والے شخص تھے۔ اسی طرح غریب لوگوں کی مالی مدد کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ آپ کے معمولات میں شامل تھا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حج کیا ہے اور بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے حج کی سعادت پائی ہے. یعنی خانہ کعبہ آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، تو اس کے بعد سے اللہ کے سارے نبی تقریباً حج کے لیے آئے ہیں، اور ایک تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی جو مکہ میں ہی رہے اور وہیں پر ان کی قبریں بنی. غفلت، جہالت، کفر و شرک اور بت پرستی کے بیابان میں بھٹکنے والی قوم سمود کی رہنمائی کی طرف اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو بھیجا. صالح علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. ہوا انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو اس سے معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے دعا سننے والا. قوم بات ماننے کی بجائے سرکشی پر اتر آئی، اور قوم نے آپ کی دعوت سن کر کیا کہا، یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب. اے صالح، اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں. کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس کی طرف سے تو ہم بڑے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں. یعنی قوم نے کیا کہا کہ اے صالح، ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم تو اسی کی پوجا کریں گے. اب جس کی دعوت تم ہمیں دے رہے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اس کے بارے میں تو ہمیں شک ہے، ہم ماننے والے نہیں ہیں. ہمیں تو تم سے یہ امیدیں تھی کہ تم ہمیں کسی اور طرف لے کر جاؤ گے، لیکن تم تو، یعنی یہ قوم کا ایک جہالت تھی کہ اللہ کی طرف دعوت دی تو قوم نے آپ سے کیا امیدیں لگا رکھی تھی. تو یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بھی کسی عالم دین کے پاس جائیں، کسی نیک بندے کے پاس جائیں، تو وہاں ہم چاہتے جی ہمارے مطلب کی بات ملے، تو ہمارے مطلب کی بات ہر جگہ سے نہیں مل سکتی. جو دین کی بات ہوتی ہے، جو شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے، وہی چیز بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال قوم سمود کو آپ سمجھاتے رہے، قوم سمود آپ کی تکذیب کرتی رہی. پھر قوم سمود کو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کے عذاب سے ڈرو. اگر تم میری بات نہیں مانو گے، اللہ کو ایک نہیں مانو گے، تو پھر تم پر عذاب آئے گا. تو اب قوم سمود نے جب یہ سنا تو کہا، اچھا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، اے صالح اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر عذاب لے آؤ، جس کا تم ہمیں وعدہ دے رہے ہو تو پھر لے آؤ وہ عذاب. کیا کہا قوم نے؟ یا حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا، یا قومی لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے. یعنی جب قوم نے آگے سے کہا کہ جلدی جلدی عذاب لے آؤ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اللہ سے ڈرو، کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ بھلائی کی جلدی کرو، تم بھلائی کی بجائے عذاب کی جلدی کی بات کر رہے ہو. دیکھو اگر عذاب آ گیا تو پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس قوم سمود پر پانی کو روک لیا، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے، پانی بند ہو گیا، قحط سالی ہو گئی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر معاذ اللہ بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے، اللہ سے ڈرتے، انہوں نے کہا کہ اے صالح یہ تو تمہاری وجہ سے ہم پر یہ چیز آئی ہے. یعنی تم ہماری قوم میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے بارش ہم پر رک گئی ہے. ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے.
وہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے جس کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کی طرف آؤ، تم نیک بنو، غلط کاموں کو چھوڑو، اللہ پر ایمان لے کر آؤ۔ لیکن اس قوم نے اس بات کو سمجھنے کی بجائے کیا کہا؟ انما انت من المسحرین، تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ اب قوم نے دوسری چال چلی، کہا دیکھو اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پھر کوئی نشانی لے کر آؤ جس سے ہمیں یقین ہو جائے واقعی تم اللہ کے نبی ہو، اور دوسری بات یہ تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو، تمہیں کیا خصوصیت حاصل ہو گئی کہ تم اللہ کے نبی بن گئے۔ تو اب قوم نے اس طرح کی جب مزید باتیں کہیں تو حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے انکار کیا تو آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ انہوں نے خیر کہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ، کہ بہت جلد کل جان جائیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبُوا وَاصْطَبِرْ، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب انہوں نے کہا کہ آپ کوئی چیز دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں، صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے تسلی دی اور ان کو ایک معجزہ دیا۔ وہ معجزہ تھا اونٹنی کا۔ آپ نے کئی کتابوں میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دن قبیلے کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اسی دوران صالح علیہ السلام بھی وہاں پر آئے۔ حسب معمول ان کو آپ نے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، نصیحت کی، سمجھایا۔ یہ موقع غنیمت جان کر سرداروں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ دیکھیں اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں نا تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالیں۔ ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی 10 مہینے کی حاملہ ہو، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہو یعنی اسے پورا حمل ہو چکا ہو، بالکل تیار ہو بچہ جننے کے لیے، اور اسی طرح وہ طاقتور ہو، خوبصورت ہو اور عیب سے بالکل پاک ہو، اور نکلتے ہی اونٹ اپنے پہاڑ سے نکلتے ہی وہ بچہ جنے، اسے بچہ پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہارا مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں، اگر آپ نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور آپ کی رسالت پر، بت پرستی بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس چٹان کی طرف اشارہ کیا تو وہ چٹان پھٹی اور اس سے انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی جو حاملہ تھی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جندہ نامی ایک سردار اپنے خاص لوگوں کے ساتھ وہ ایمان لے آیا، جبکہ کچھ لوگ سرداروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لانے سے انکار کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے لگی۔ آپ نے لوگوں کو اس اونٹنی کے بارے میں 3 ہدایتیں کی۔ فرمایا دیکھو اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جہاں چاہے چرتی رہے، کوئی اسے روکے نہ۔ دوسری ہدایت آپ نے یہ فرمائی کہ اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا، نہ قتل کرنا، برائی کی نیت سے نہیں کرنا، پیار کی نیت سے پکڑنا ہو وہ الگ بات ہے۔ تیسری نصیحت یہ کی کہ ایک دن اونٹنی کی اور ایک دن تمہاری باری ہے، لہٰذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن کنویں سے صرف اونٹنی پانی پیے گی، کوئی دوسرا نہ پانی لے، اور جس دن اونٹنی کی باری نہیں ہوگی تم پانی لے لینا۔ ان ہدایات کے ساتھ یہ بھی تنبیہ کر دی کہ دیکھو اگر تم نے میری بات نہیں مانی، ان تینوں باتوں میں سے کسی کی بھی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، تمہارا انجام بڑا خطرناک ہوگا۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اندر موجود ہے۔ اچھا، اس اونٹنی سے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک تو یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی کی پیٹھ میں رہی، یعنی وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی کسی اور سے پیدا نہیں ہوئی،
نہ کسی پیٹ میں رہی، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی، نہ اس کی جو خلقت ہوتی ہے یعنی بچہ جیسے شروع درجہ بدرجہ اپنے ماں کے پیٹ میں بڑا ہوتا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ پہاڑ سے ایک دم سے نکلی، اور یہ اس کی پیدائش جو ہے یہ عظیم معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا۔ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پوری قوم سمود، اور یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جاتی تھی۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ جب نکالا جاتا تو اتنا دودھ ہوتا کہ پورے قبیلے کے لیے وہ کافی ہو جاتا، یہ اس اونٹنی کی۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ یہ تمام جو جانور تھے اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے، یعنی انسانوں کو تو منع کیا گیا تھا، اس کے علاوہ جو درندے تھے پرندے تھے وہ بھی اس اونٹنی کے احترام میں پانی نہیں پیتے تھے۔ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے حکم پر کچھ عرصہ تو عمل کرتی رہی، پھر اب جس طرح انسان حریص ہوتا ہے تو ان لوگوں کو تنگی محسوس ہونے لگی کہ یہ ہماری چراگاہ میں آ جاتی ہے، چرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب انہوں نے ایک کیا کیا، ایک وہ مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کیا جائے۔ تو ایک شخص تھا کدار بن سالف، اس کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی پکڑ کر تیز تلوار سے اس کی جو نیچے کی جو کونچیں تھی وہ کاٹ ڈالی، قتل کر دیا۔ بہرحال اس کی وجہ بھی کیا تھی، اس نے قتل کیوں کیا؟ ایک عورت کی وجہ سے۔ قوم سمود میں ایک عورت تھی صدوق نامی، بڑی خوبصورت مالدار عورت تھی، تو اس کی لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ بہرحال اس نے لالچ دیا اس شخص کو کہ دیکھو اگر تم اس اونٹنی کو قتل کر دو تو میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گی۔ تو اس شخص نے اس عورت کی لڑکی سے شادی کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ اس کو قتل کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس قوم پر عذاب آیا، اور عذاب آنے کے بعد ان لوگوں کو پھر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اپنے گھروں میں 3 دن تک جو عیش کرنی ہے عیش کر لو، اور ہفتے کے دن تم پر عذاب آئے گا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن عذاب آئے گا۔ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو کسی صورت غلط ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو جو قتل کرنے والے اور قوم کے اندر فساد پھیلانے والے یہ حجر شہر میں اونچے خاندانوں کے 9 افراد تھے۔ ان کے سردار کا نام کدار بن سالف تھا۔ اسی شخص نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں اور معاذ اللہ پھر بعد میں اس کو قتل کیا تھا۔ بہرحال قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر عذاب نازل فرمایا، اور عذاب آنے کی کیفیات کیا ہوئی کہ پہلے انہیں زلزلے نے پکڑا، یعنی زلزلہ پہلے آیا، جس کا ذکر اللہ پاک یوں فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ دوسرے مرحلے میں ایک بہت ہولناک قسم کی آواز آئی، تو جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے۔ اور تیسرے نمبر پر انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ تو اللہ پاک نے اس کو یوں بیان فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو ان کے اعمال کے سبب انہیں ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ تو بہرحال اس طرح اس قوم پر عذاب آیا اور پھر یہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ میرے پیارے نمازی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو صالح علیہ السلام جنگل سے نکل کر قوم سمود کی لاشوں کے پاس سے جب گزرے تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم
خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے اور یہیں پر آپ پھر عبادت میں مصروف رہے اور آپ کا پھر وصال ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ صالح علیہ السلام کا یمن میں وصال ہوا اور اسی جگہ ان کی قبر مبارک ہے جسے شبوہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ ایمان والوں کے ساتھ ملک شام کی طرف نکلے، فلسطین میں رہے اور یہیں پر آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔